بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں بات کروں گا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صاحبزادی ہے۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ مزید نکاح نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کنواریوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بیوگان میں سودا بنت زمعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے رشتے کی بات کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ام المؤمنین سے فرمایا تم مجھے 3 رات تک خواب میں دکھائی جا رہی تھی۔ ایک فرشتہ سفید ریشمی کپڑے پر تمہاری تصویر لاتا تھا اور کہتا تھا یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہجرت سے 3 برس قبل ہوا اور رخصتی غزوہ بدر کے فوراً بعد شوال 2 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت آپ کے بانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ام عبداللہ تجویز فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سالوں میں اس قدر فیض حاصل کیا کہ علم و فقاہت کا پیکر بن گئی۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام خواتین پر ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو انہیں سلام عرض کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ یہ جبرائیل ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے عالم اسلام کی ماں اور علم و روحانی سرپرستی۔ پوری امت مسلمہ میں آپ سے بڑھ کر عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہ تھی۔ ریاضی اور علم میراث میں ایسا ملکہ حاصل تھا کہ صحابہ اور تابعین میراث کے مسائل پوچھنے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شعر میں ام المؤمنین سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے تفسیر و حدیث کی تعلیم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ شعر اور نسب کا علم اپنے والد بزرگ سے سیکھا تھا۔ آپ سے کم و بیش 2500 احادیث منقول ہے۔ زہد و سخاوت میں آپ اپنی مثال آپ تھی۔ ہزاروں دراہم و دینار صبح آتے اور شام تک غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہو جاتے۔ ایک بار کہیں سے 1,00,000 دراہم کا ہدیہ آیا، شام تک سب صدقہ کر دیے۔
خود آپ روزے سے تھی مگر خیال تک نہ آیا۔ کسی خاتون نے کہا شام کو افطار کے لیے 1 درہم ہی بچا لیا ہوتا، گوشت سے افطار کر لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کو اسی وقت مجھے یاد دلانا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کئی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور صحابیہ کو حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور سب سے محبوب رفیق کی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برملا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ، اور انہوں نے پوچھا مردوں میں کون سب سے پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کا والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں تھا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاف میں ہوتے تھے، باقی ازواج کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں آیات قرآنی نازل ہوئی جن کی تلاوت تا قیامت کی جاتی رہیں گی۔ سلف صالحین کا کہنا ہے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی، یہ بھی واقع افک میں جس طرح قرآن حکیم نے ان کی براءت بیان فرمائی، وہ ان کی فضیلت اور علوم مرتبہ کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ ایک سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ نے وحی بیچ کر تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ امت کے لیے تیمم کی آسانی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تا قیامت باقی رہنے والی برکت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6-7 صحابہ میں سے ایک ہیں جن سے بکثرت احادیث منقول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2403 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات تمام صحابیات اور بیشتر صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ 58 ہجری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور 17 رمضان المبارک کی شب دنیا فانی سے رحلت فرما گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔